السلام علیکم پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کر لیا؟ جی، سبق دہرا کر آنا تھا، بہت مشکل کام تھا، ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، بہادر بچے ہیں، کام کر لیتے ہیں، مشکل کام بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس آج آپ کے سبق کا تیسرا لیکچر ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم اس سبق کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے کتاب کا وہی 7واں صفحہ ہے، اس میں آگے سے پڑھ رہے ہیں، آپ بڑے دھیان سے یہاں دیکھیے گا، جو لفظ جس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں انہیں بھی بڑے دھیان سے دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ لکھنے کا کام ہم بعد میں کریں گے۔ شروع کر رہے ہیں ہم۔ اب الف بے اب، سین واو پیش سو، رے جیم زبر رج، سورج، اب سورج، میم غین مو، رے بے زیر رب، مغرب، اب سورج مغرب، کاف چھوٹی ہے کی، مغرب کی، تو زبرتر، رے فے رف، طرف، مغرب کی طرف، ڈھال لام ڈھل، نون بڑی نے، ڈھلنے، لام زبر لا، گاف الف کا، لگا، اب سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا۔ سہ پہر، سین ہے پہ زبر پہر، پہر، او، قاف زبر گا، یہ ای، سر ہو۔ ہمارے پاس شروع ہوتا ہے پہر، پھر دوسرا اور تیسرا، دوسرا پہر اور تیسرا پہر دوپہر رات کا، سین سا، یہ سا، میم شین زبر مش، رے کاف زیر رک، مشرق، کی، مشرق کی، برتر، طرف، پیڑ، نون بنے، بڑھنے، لام گاف بڑھیے کے، لگے، بڑھنے لگے، سائے، مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ عین زبر آ، صاد رے سر، اثر، کاف الف کا، اثر کا، واو کاف وقت، ساکن وقت، اثر کا وقت، ہے واو ہو، گاف زبر گا، یا گیا، اثر کا وقت ہو گیا۔ سین واو پیش سو، رے جیم زبر رج، سورج، ڈھے لام تے الف تا، ڈھلتا، گاف زبر گا، یہ الف گیا، سورج ڈھلتا گیا۔ سین الف سا، حمزہ بڑی اے، سائے، بے، بڑھتے، 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 گا،
بڑھیے اے گئے سائے گئے برا سواد رے سر اثر کاف چھوٹی اے کی اثر کی نون زبر نا میم الف ما نماز زے ساکن نماز اثر کی نماز پیڑ ہے چھوٹی ہی پڑھی گا زبر گا حمزہ چھوٹی اے ای گئی اثر کی نماز پڑھی گئی گاف رے زبر گر میم چھوٹی اے می گرمی کاف زبر کم می کم ہے واو ہو نون بڑی اے نے ہونے لام زبر ل گاف چھوٹی اے گی لگی گرمی کم ہونے لگی دال ہے واو پیش دھو پہ ساکن دھوپ زیر زبر زر دال ساکن زرد ہے واو ہو گاف چھوٹی ہے گاف حمزہ چھوٹی ہے گی گئی زرد ہو گئی ہے واو ہو گاف زبر گا ہو حمزہ چھوٹی ہے ای گئی دھوپ زرد ہو گئی یہ مٹا کر اس سے پہلے کہ اگلا کام کریں جملہ رہ گیا ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے ایک جملے کو پھر پڑھ لیں گے اب سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا اب سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا پہر ہو گئی سے پہر ہو گئی سائے مشرق کی طرف بڑھنے لگے عصر کا وقت ہو گیا عصر کا وقت گیا سورج ڈھلتا گیا سائے بڑھتے گئے عصر کی نماز پڑھی گئی عصر کی نماز پڑھی گئی گرمی کم ہونے لگی گرمی کم ہونے لگی دھوپ زرد ہو گئی دھوپ زرد ہو گئی زرد کہتے ہیں یہ جو آپ کا پیلا سا اورنج ٹائپ کا ہلکا اورنج جو کلر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زرد تو صبح میں جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو دھوپ سفید ہوتی ہے بہت تیز جب وہ دھوپ کم ہو جاتی ہے تو آپ آسمان کی طرف بھی دیکھیں جہاں پر سورج ڈوب رہا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو آسمان پر پیلی پیلی روشنی ہے اس میں پیلے پیلے بادل نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک جملہ رہ گیا ہے وہ ہے الف مدہ آ ہے سین زیر ہز آہستہ ہے تا آہستہ الف مدہ آ ہے سین زیر ہز آہستہ تا آہستہ 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 سین واو پیش سو رے جیم زبر رج سورج آہستہ آہستہ سورج میم غین مغ رے بے زیر رب مغرب آہستہ آہستہ سورج مغرب میم یہ میں نون نا میں مغرب میں ڈال واو پیش ڈوب بے ساکن ڈوب گاف زبر گا یہ الف یا گیا ڈوب گیا آہستہ آہستہ سورج مغرب میں ڈوب گیا اس کو دوبارہ پڑھ لیجیے آہستہ آہستہ سورج مغرب میں ڈوب گیا
آہستہ آہستہ سورج مغرب میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا پڑھنے کا کام تھا۔ کاپیز نکالیے، اب ہم کلاس ورک کریں گے۔ جلدی سے کاپی کے صفحے پر لائن کھینچ لیجئے۔ لائن آپ کو کھینچنا آ گئی ہوگی، دونوں طرف سے برابر رکھ کے ہم لائن کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی چھوڑی کھینچتے ہیں کہ اس میں ہمارے ہاتھ کا سین بآسانی آ سکے۔ تو سوال ہمارا ہے، آج کا پہلا سوال، سورج کس وقت ڈوبتا ہے؟ سورج کس وقت ڈوبتا ہے؟ سورج کس وقت ڈوبتا ہے؟ جواب، سورج مغرب کے وقت ڈوبتا ہے۔ سورج مغرب کے وقت ڈوبتا ہے۔ سورج مغرب کے وقت ڈوبتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اس پہلے مٹا دیتے ہیں، یا آپ نے کاپی کر لیا ہوگا۔ سائے کس وقت زیادہ لمبے ہوتے ہیں؟ سائے کس وقت زیادہ لمبے ہوتے ہیں؟ جواب، سائے زیادہ لمبے ہونے کا ہمارے پاس 2 مرتبہ کا وقت ہے۔ جواب ہے، سائے صبح کے وقت اور شام کے وقت زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سائے صبح کے وقت اور شام کے وقت زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے آپ، کیوں صبح کے وقت اور شام کے وقت زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ سورج صبح میں مشرق سے جب نکلتا ہے تو ہمارے منہ کے اس جانب ہوتا ہے، تو سائے اس کے پیچھے بن رہے ہوتے ہیں، سب سے دور سیدھ میں سورج کی شعاعیں چلتی جاتی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمارے سائے بھی اس جانب بہت لمبے لمبے بنتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی شام میں جب مغرب کی طرف آ جاتا ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، تو ہمارے سائے مشرق کی طرف لمبے لمبے بن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی
آپ نے دیکھا ہوگا شام میں بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کھیلتے بھی ہیں اس سے. میں اتنا بڑا ہو گیا، دیکھا تو دوپہر میں اتنا تھا، ابھی دیکھنا شام تک میں اتنا بڑا ہو جاؤں گا. پھر شام میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جا رہا ہوتا ہے سایہ لمبا. کیوں؟ روشنی وہاں سے آ رہی ہے اور سیدھی جا رہی ہے. روشنی جتنی سیدھی جائے گی شعاع روشنی کی اتنے ہی لمبے سائے بنیں گے. دوپہر میں سب سے کم سائے اسی لیے بنتے ہیں، روشنی اوپر سے آتی ہے اور زمین سے ٹکرا کر یہاں پر زمین کے پاس آپ کا سایہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لمبے جانے کا موقع نہیں ملتا، واپس پلٹ جاتی ہے، تو آپ کا سایہ وہیں پر چھوٹا سا بن رہا ہوتا ہے. اچھا بچوں، میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم سمتوں کا معلوم کرنا دیکھیں گے کہ چار جو ہماری سمت ہیں وہ کیسے معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوم ورک سے پہلے ایک یہ کام ہم کر لیتے ہیں، بہت آسان اور دلچسپ کام ہے. یہ سمجھ لیجئے، صبح جہاں سے بھی سورج نکلا میں اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا. صبح میں جہاں سے سورج نکل رہا ہے، صبح کا وقت، وہ وقت جب سورج رات کے بعد، اندھیرے کے بعد نکلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر جہاں سے مجھے سورج نظر آیا کہ یہاں سے نکل رہا ہے، میں اس کی جانب یہ منہ کر کے کھڑا ہو گیا. منہ کر کے کھڑا ہونے کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلا دیے. ٹھیک ہے، جب میں نے اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلا دیے، اب جس جانب میرا منہ ہے یہ تو مشرق ہے، جس جانب میرا منہ ہے یہ مشرق ہے، اور ہمیشہ میرے الٹے ہاتھ کی جانب، یہ میرا الٹا ہاتھ اس جانب ہمیشہ شمال کی سمت ہوتی ہے، اس جانب ہمیشہ شمال کی سمت ہوتی ہے. اور اگر میرے الٹے ہاتھ کی جانب شمال ہے تو سیدھے ہاتھ کی جانب جنوب ہوگا. اگر میرے الٹے ہاتھ پر شمال ہے تو ہاتھ میں نے اس طریقے سے پھیلائے ہوئے ہیں تو میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جنوب ہوگا. اب تین سمتیں تو فائنل ہو گئیں. جس طرف سے سورج نکلا مشرق، ہم اس کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے، الٹے ہاتھ پر شمال، سیدھے ہاتھ پر جنوب. باقی رہ گئی چوتھی سمت، وہ ہمارے بالکل جس جانب ہماری پیٹھ ہے، ہماری بیک کے اوپر جو ہے، اس جانب جو سمت پڑے گی اس کو ہم مغرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارے پاس سمتوں کا، اس کا تعین کرنے کا، معلوم کرنے کا آسان سا طریقہ. اب ہمیں آج کا ہوم ورک لینا ہے. ہوم ورک لیجئے. ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک میں آج جو سبق پڑھا ہے پورا سبق نہیں، صرف آج جو سبق پڑھا ہے اس کی رائٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں، رائٹنگ کے لیے آپ جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا ویڈیو نکال کر اسے روک لیں گے، پاس کا بٹن دبا کر، اور جو ہم نے لکھا ہوا ہے اس کو آپ لکھ لیں گے. صحیح ہے بچوں؟ تو یہ آپ کا رائٹنگ کا تھوڑا سا کام. آج ہمارا چوتھا سبق مکمل ہوا، صبح ہوتی ہے. صحیح ہے، اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.